السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو ہے قیامت کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالی حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پیر و مرشد، نہ کوئی رشتہ دار، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشل دی جائے گی۔ بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر دم تک قائم رہے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست رو ہوں گے۔ بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے یعنی ہکس لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے۔
بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، رب سلم رب سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول کریم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجا فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی، آپ اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے اعزہ و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے اعزہ و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، اب میری امت میں سے کتنے آدمی جہنم میں باقی ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزارہ تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ پھر سفارش کے لیے سجدہ میں گر پڑیں گے، اذن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ حسب سابق امت کے علماء و اولیاء صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ پھر استغفار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹی یا رائی سے کم درجہ کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کی میت میں اپنی امت کے علماء، فضلاء اور اولیاء و صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو بھی جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجہ کا ایمان ہوگا۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے
اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقاء الرحمن یعنی رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق جب کناروں پر پہنچیں گے، ایک سفید مینڈا لایا جائے گا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے اہل جنت اے اہل جہنم بتاؤ یہ کون ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ آخرت کے شدید مصائب و آلام کے مقابلے میں دنیا کے مصائب و آلام نہ صرف عارضی بلکہ بہت ہی کم تر درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال اور ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل عارضی اور کم تر درجے کی ہیں۔ پس عقل مند لوگ وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مصائب و آلام سے گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑیں اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ناظرین، آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفخ اولا سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔